اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کو سمجھتے ہیں، انسان کو سمجھتے ہیں، اور اس انسانیت کا درد ہے جو وہ اپنا درد سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جیل میں ایک ادارہ اپنا گھر موجود ہے جہاں پر مرد و خواتین جو بے یار و مددگار تھے، جن کا کوئی اپنا نہیں تھا، جن کے کوئی اپنے تھے بھی تو انہوں نے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا تھا۔ اب اپنا گھر نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی اور ان افراد کو اپنے گھر میں رکھا، اپنا ادارہ بنا کر، تاکہ وہ اپنوں کی کمی ہے جو وہ محسوس نہ کر سکیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جیسا کہ گزر چکا ہے اور آج چاند رات ہے۔ رمضان المبارک کے 30 دن اپنا گھر میں کیا کچھ ہوا اور اب عید الفطر کے حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ان کی عید کی جو شاپنگ ہے اس حوالے سے کیا کچھ خریدا گیا ہے۔ اپنا گھر میں موجود ہوں، عثمان جو اس وقت اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی والدہ اس وقت بیرون ملک میں ہے اور یہ پوری طرح سے اس وقت اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں اور ان میں جو افراد ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، شکر اللہ۔ رمضان المبارک کے 30 دن اتنی بڑی تعداد کیسے گزارا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اس ادارہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے افطاری اور سحری کا اہتمام کیا، وہ چاہے پاکستان میں رہنے والے ہیں چاہے بیرون ملک میں رہنے والے ہیں۔ اپنا گھر کی پوری ٹیم ان کی بہت شکر گزار ہے کہ ہمیں مطلب کوئی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اتنے لوگوں کے لیے ماشاءاللہ جو کھانے کا اہتمام تھا الحمدللہ بہت اچھے سے ہوا ہے اور ان کے لیے اچھے سے اچھا مطلب کھانے کے لیے انتظام کرتے رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ ابھی عید کا جو ماشاءاللہ عید آ رہی ہے، عید کے لیے ہم نے ادارے میں جو رہنے والے لوگ ہیں، بچے ہیں، بزرگ بھی ہیں ہمارے اور عورتیں بزرگ بھی ہیں، ان کے لیے ہم نے ہفتہ پہلے شاپنگ کا جو اہتمام تھا شروع کر دیا تھا ان کے لیے ظاہر ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ عید پہ نئے جوتے ہوں، نئے کپڑے پہنیں، اچھی اچھی چیزیں، صاف ستھری نئی چیزیں ہم لیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے مسلمان کی۔ تو یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ہم نے ان کو کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ آپ کہیں بے یار و مددگار ہے، ہم نے ان کو اپنا بن کر دکھایا ہے۔ اور ہماری جو میری والدہ ہیں چیئرپرسن آسیہ ممتاز صاحبہ ابھی بیرون ملک میں ہیں، ہمیں تو ان کی کمی اوبیسلی محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی جو چاہے بزرگ ہیں چاہے وہ 100 سال کے ہیں، ہمارے سینئر سٹیزن جتنے بھی ہیں وہ میری والدہ کو بھی اپنی والدہ کے طرح ہی مانتے ہیں۔ اپنی ماما جو میری ماما ہیں ان کو وہ ماما ہی کہتے ہیں، تو چاہے وہ 100 سال کے ہیں، تو ان کو بھی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں تو اوبیسلی ہو رہی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ان کے لیے کافی بھاگ دوڑ تھی، ان کے لیے ایک ایک چیز پوری کرنے کے لیے بار بار بازار بھاگنا پڑا۔ رات بھی لاسٹ نائٹ میں تقریباً 12:30 بجے ہم مطلب شاپنگ کر کے پھر کچھ نہ کچھ چیز رہ جاتی ہے، لیکن ہم نے کہا ان کے لیے ابھی تک یقیناً ہم نے اپنے کچھ بھی نہیں لیا، ان کے لیے بس بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ان کی چیزیں پوری ہو جائیں، کبھی کسی کی چیز رہ گئی ہے، کبھی کسی کی چیز رہ گئی ہے۔ عثمان بھائی دیکھیں، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ 100 سے زائد افراد ہوں تو ان کو سنبھالنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو یہ آپ ذمہ داری بڑی بخوبی طریقے کے ساتھ پوری کر رہے ہیں۔ ادارے میں ایک گھر ہوتا ہے نا، اس گھر میں ایک لاڈلا بندہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ ہمارے اس اپنا گھر میں لاڈلا کون ہے؟ ہمارے لیے سب بھی لاڈلے ہیں، سب برابر ہیں، کسی کو ہم نے بڑا نہیں کسی کو چھوٹے نہیں، سب ہمارے لیے برابر ہیں، چاہے وہ دیکھیں ہیومینٹی فرسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے کوئی تقویت نہیں رکھی، کوئی کسی مسلک سے ہے کوئی کسی مسلک سے ہے، یہاں پہ ہیومینٹی فرسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سب ایک جگہ پہ رہیں، ان کو کوشش کرتے ہیں ہم ایک جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور سب کو برابر سے ہم دیتے ہیں۔ عثمان بھائی ہم نے دیکھا کہ اخراجات جو ہوتے ہیں نا اس کی ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے، چاہے وہ رمضان کا یہ مہینہ ہمارا بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے اور اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑی ایک انسان کو امداد ملتی ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ چلا رہا ہو یا پھر کوئی کسی کی خدمت کر رہا ہو۔ آپ تو ایک ادارہ چلا رہے ہیں جس میں کافی سارے لوگ اس میں موجود ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک عام گھر کا اگر اخراجات دیکھے جائیں تو 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ رمضان میں
آرام سے لگ جاتا ہے. Obviously. تو یہاں پر تو ایک قسم کا آپ کے 10 سے 12 گھرانے بن جاتے ہیں جو ادھر یہاں پر موجود ہے, اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. ایسے. اخراجات کے حوالے سے اخراجات کے حوالے سے میں یہی ذکر کرنا چاہوں گا, یہ ایک غیبی مدد ہوتی ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں, ہماری ٹیم کچھ بھی نہیں ہے, یہ غیبی مدد ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. دیکھیں جس کو پتہ چلتا ہے یہاں پہ یہ لگتا ہے یہاں پہ ان کو دینا چاہیے, یہاں پہ ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو بے سہارا لوگ ہیں, یہ ہمارا ادارہ نہیں, یہ سب کا ادارہ ہے, یہ سب مل جل کر ہم چلیں گے تو یہ آگے بھی چلتا رہے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید آگے ایکسٹینڈ کیا جائے, اور یہ اللہ کی ذات ہے اس کو پورا کرنے والی. ایک ماہ گزرا ہے پتہ بھی نہیں چلا, اور یہ جو غیبی مدد وہی ہے جو یہ آپ لوگ ہیں سب, جو چاہے پاکستان میں چاہے وہ بیرون ملک میں ہے. مجھے تو یقین مانے افطاری کے لیے ایک کال دوسری کال میں ان کو ٹائم دے دیتا نیکسٹ ڈے کا نیکسٹ ڈے. کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا ایک افطاری میں کروا رہا ہوں ابھی کسی کی, تو 2 افطاریاں اوپر سے آ جاتی تھی, کہ مطلب غیبی جس کو کہتے تھے, تو وہ پتہ بھی نہیں تھا چلتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ بس اللہ کی مدد. اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہوتا ہے. وسیلہ بنایا. آپ دیکھیں کہ آپ کے اس اپنا گھر میں مرد و خواتین کی ایک اور بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے. ڈاکٹر آسیہ ممتاز جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی, جنہوں نے اس کو شروع کیا, اور اب یہ اس طرح ایک پھلا پھلا ہے کہ یہاں پر مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, کیا ان کو تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا؟ دیکھیں تکلیفوں کا تو سامنا ہوتا ہے, ظاہر ہے ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کی فیملی میں کیا کیا ہوا ہے. لیکن آج مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی کہ پچھلی کی بار ابھی کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں, لیکن جو نئے لوگ ابھی آپ پہ آ کے رہ رہے ہیں, اور جب ہم ان کو ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہو رہے ہیں, تو وہ اتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ دیکھیں بار بار مجھے آ کہہ رہے ہیں عثمان بھائی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. کئی بزرگ ہیں ایسے جو فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور ابھی تو عید مطلب دیکھیں ابھی ہم نے ان کو بہت سارا انٹرٹین کرنا ہے, باربیکیو بھی لگائیں گے ہم یہاں پہ. میرا سوال اگلا وہی تھا کہ عید دیکھیں آج چاند رات ہے, آج ظاہر افطاری ہوئی ہے بہترین طریقے کے ساتھ, آج آخری افطاری تھی, تو چاند رات گزر گئی اور اب عید کا سوچنا ہے. بالکل بالکل. عید کے حوالے سے کیا کچھ پلان ہے, کوئی بڑا پلان ہے, کیا صورتحال ہے؟ نہیں پلان ہمارا بلکہ مزید ہوتا ہے کہ اس کو ہم اور مزید اچھے طریقے سے کریں. باربیکیو تو ہم اوبیسلی وہ کل فرسٹ ڈے ہے عید کا, تو انشاءاللہ کل ہمارا شام کو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہاں پہ باربیکیو کا اہتمام ہوگا, اچھے طریقے سے کھائیں پیئیں گے یہاں پہ سب. اسی طرح جا کے ان کو یہ لگے گا دیکھیں ہم نے اپنے گھر کو چھوڑ کے یہاں پہ ان کے لیے انتظام کیا, ہم نے اپنی انٹرٹینمنٹ کو چھوڑ دیا, ہم نے ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا انتظام کیا تاکہ ان کو ایک لگے کہ واقعی ہم دیکھیں عثمان بھائی اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. عثمان بھائی جوانی ہو اور انسان خوبصورت بھی ہو, باہر نکلنے کا دل بھی کرے, انٹرٹینمنٹ کرنے کا دل بھی کرے, تو ایسی صورت میں اپنا گھر کے جو افراد ہیں ان کا سوچ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی انٹرٹینمنٹ تو آپ کی مکمل طور پر ختم ہے. بس یہ سمجھ لیں ٹائم جو یہاں پہ دینا ہوتا ہے, میرا اپنا ظاہر اپنا بزنس بھی ہے, سارے معاملات ہیں. اب یقین مانے مجھے کالز بھی ہیں آتی ہیں, لیکن میں نے ان کے لیے کر کے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ یہ فرسٹ میری پرائورٹی ہوتی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری لگائی ہے, ٹھیک ہے, اور جب ذمہ داری لگائی ہے کیا اس کو اچھے طریقے سے سر انجام نہ دیں تو یہ تو ہونا ہے سیدھا سیدھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری اب ہماری لگا دی, تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے. بالکل جتنی ہماری قوت ہے, جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے, اور اللہ آگے بھی ہمیں اسی طرح ہی چلاتے رہیں کہ ہم ان کو مزید پھلتا پھولتا, کیونکہ یہ 27 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں بہت ساری مشکلات بھی دیکھی ہیں, بہت ساری, اس کے بہت پیچھے سٹوریز ہیں. میری والدہ بھی نہیں ہے اور وہ تو ضرور بتائی, کیونکہ میں تو چھوٹا سا ان کے ساتھ سمجھ لے ہاتھ پکڑ کے چلاؤں ساتھ, میری اتنی ایج ہو گیا, تو 20-22 سال کے عرصے سے میں تو سمجھ لے ادارے کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوں, اور دل مضبوط ہو گیا. بہت ساری ایسے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بچپن سے لے کر جوانی ہے جو ادارے میں گزر گئی. بالکل جی, میری وہی کہہ رہے 70-80% میرے ادارے میں گزر گئے ہیں. دیکھیں جی, ایک جوان آدمی ہو اور اس کا بھی دل ہوتا ہے, وہ بھی اس کا دل ہوتا ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی آؤٹنگ کریں, کہیں بھی جا کر اپنی عید ہے جو سیلیبریٹ کریں, لیکن اپنا گھر کے جتنے افراد ہم نے دیکھے ہیں, مرد و خواتین جو یہ ادارے کو چلا رہے ہیں, ہم نے ان کو اپنے لیے کبھی کو خوشی مناتے ہوئے نہیں دیکھا, نہ ہی ہم نے ان کو کبھی کسی پبلک پلیس میں جا کر عید کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھے. ہم نے جب بھی دیکھے ان کو اسی ادارے میں دیکھا ہے, اور انہی مرد و خواتین اور بزرگوں کے ساتھ عید مناتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ جلن کے لیے سب سے بڑی
بات یہی ہے کہ ایک ادارہ ایسا آپ کا موجود ہے جو لوگوں کو بہترین سہولیات دے رہا ہے، چاہے وہ طبی سہولیات ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کی سہولیات ہوں، یا پھر خوشیوں کی سہولیات ہوں، ہر قسم کی سہولیات یہاں پر دی جاتی ہے۔ عثمان بھائی کیا کہیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں اگر کھاتے ہیں نا، ایک ٹائم کھاتے ہیں، 2 ٹائم کھا لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے 3 ٹائم ہی ہم بناتے ہیں۔ صبح ناشتہ پراٹھے فریش بنتے ہیں، جو لوگ بزرگ ہیں پراٹھے نہیں کھا سکتے ان کے لیے بریڈز رس وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر دوپہر کو تازہ روٹیاں بنتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم ایک ہی دفعہ دوپہر کو روٹیاں بنا کے وہ رکھ دیں، شام کو پھر دیں، نہیں، دوپہر کو تازہ روٹیاں بنتی ہیں، پھر شام کو کے لیے پھر تازہ روٹی بنتی ہے۔ تو ان کے لیے یعنی فریش کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم تو ایک سالن اگلے دن بھی کھا لیتے ہیں نا گرم کر کے، لیکن ان کے لیے ڈیلی فریش کھانا بنتا ہے۔ تو یہ تو اس سے بڑھ کے کوئی بات ہے کوئی نہیں ہے نا، کہ اگر ہر چیز ایوری ڈے دن میں 3 دفعہ فریش چیز ملے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم اگر گھروں میں کھاتے ہیں تو ہم 2 سے 3 دن بھی نکال لیتے ہیں ایک سالن میں، لیکن یہاں پر اپنا گھر کے جو افراد ہیں جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں ان کو بہترین سہولیات، میں نے پہلے بھی بول دیا کہ بہترین سہولیات ہے جو دی جا رہی ہیں۔ ہمارے یو کے سے بھی جو ممبر ہیں وہ کہتے ہیں ہم یو کے میں مطلب رہتے ہیں، ہم ایک دفعہ کھانا بنا لے تو اس کو ایک ہفتہ چلاتے رہتے ہیں، بعض اوقات فریج میں رکھ دیا پھر گرم کر لیا۔ یہ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو مطلب ڈیلی فریش کھانا مل رہا ہے، فریش میٹ مل رہا ہے۔ اب ہمارے ویورز کے لیے کوئی اسپیشل میسج جو ہمیں دیکھ رہے ہیں بیرون ملک سے، اندرون ملک سے، درد دل رکھنے والے لوگ جو دیکھ رہے ہیں، کوئی میسج؟ جی بالکل، یہ ادارہ میرا نہیں ہے، یہ سب کا ادارہ ہے۔ آئیں یہاں پہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں اس ادارہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کچھ تو ضرور آپ ان کی ہیلپ کریں، جس طرح بھی ضروری نہیں مالی ہیلپ ہو، ہم کہتے ہیں آپ ان کے لیے آپ کے کپڑے بھی دے دیں نا، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں، بس تھوڑا سا دیکھیں جیسے عید کم ہو گیا، تھوڑا سا عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے، ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو آج جیسے کہ ماشاءاللہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ دن کے ٹائم، وہ بھی ان کے ساتھ ماشاءاللہ عید کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں، کچھ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا، تو ان کا بھی شکریہ ادا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اپنا ادارہ کی طرف سے، جنہوں نے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، چاہے ضلع پولیس کے افسران ہوں یا ضلع انتظامیہ کے افسران ہوں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خوشیاں جو اپنا گھر کے افراد جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں ان کی خوشیوں میں شریک ہوا جائے، اور سب سے بڑھ کر جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ والدین کیا ہوتے ہیں، بہن بھائی کیا ہوتے ہیں، عزیز کیا ہوتے ہیں، اور ان کو کس طرح سے رکھنا ہے، وہ اس چیز کو ضرور سوچیں گے کہ اپنا گھر کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے 100 سے زائد افراد کی کفالت کر رہے ہیں۔ جی بالکل جی، آپ کو پتہ ہے جب انسان کی ایج بڑھتی ہے نا تو 60-70 جب پلس ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان، تو وہ سمجھ لیں واپس جانا شروع ہو جاتا ہے اپنے بچپن کی طرف، ضدی بھی ہو جاتے ہیں، چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر میں جو ملازمین ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کوئی بات نہیں، گالی نہیں کر رہے ہیں، گالی سن لو، کوئی بات ادھر سے سن کے ادھر سے نکال۔ میری والدہ نے بھی بڑی گالیاں بھی کھائی ہیں، ہمارے بھی کھائی ہیں، میں کہا ہم بھی کھانے کے لیے تیار ہیں کبھی، لیکن ان کو کچھ ٹچ نہیں کرنا، کسی کو مارنا نہیں، کسی کو کوئی کچھ بھی نہیں کہنا، وہ ان کی گالی ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے سن لو۔ وہ بزرگ ہے نا، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ پیچھے کیا گزرا ان کی فیملی میں، تو ظاہر ہے تھوڑا سا مینٹلی افیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا، تو کوئی بات نہیں، یہ چیزیں ہم نے برداشت کرنی ہیں۔ اپنا گھر میں موجود ہیں، صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے ہم نے ہر دفعہ لمحہ بلمحہ اپنا گھر میں جو صورتحال بنتی ہے اسے آگاہ کیا ہے۔ آج ایک اسپیشل پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو بتایا جائے کہ کس طرح سے اپنا گھر کے جو لوگ یہاں پر دور دراز سے آ کر رہائش پذیر ہے، جن کا اپنا کوئی نہیں، اپنوں نے ٹکرایا ہوا ہے، اپنا گھر نے اپنایا ہوا ہے، وہ لوگ یہاں پر زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں سمجھتے ہیں کہ بڑے خوش ہیں، ان سے زیادہ اچھی زندگی یہاں پر اپنا گھر میں یہ لوگ گزار رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر آسیہ ممتاز کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں پر وقف کر دی اور ان افراد کے لیے شب و روز محنت کر کے ان کے لیے، ان کی کفالت کے لیے تمام تر انتظامات کیے، اور اپنا گھر دن رات اسی وجہ سے ترقی کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، کسی کو بیگانہ آج دن تک نہیں سمجھا۔ تو عید کے لیے بھی سیلیبریشن ہوگی، رمضان پورا گزرا بہترین طریقے کے ساتھ، عید کی شاپنگ بھی ہوگی، عثمان بتا رہے تھے، اور اب باربیکیو کا بھی عید پر انتظام کیا جائے گا، اور عید کے تینوں دن جیسے ہم اپنے گھروں میں ایونٹس کرتے ہیں، یہاں پر بھی سیم اسی طرح سے ایونٹ ہوں گے۔
آج کے پروگرام کے لیے اپنے میزبان نجیب شہزاد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.